اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ ہماری گفتگو کتاب کلام اسلامی میں یہاں تک پہنچی ضرورت خدا شناسی. خدا شناسی کی ضرورت کیا ہے؟ ہمان گونے کے در آئندہ خواہیم گفت، جیسا کہ ہم آئندہ کہیں گے بتائیں گے، مرتبی از معرفت خداوند عالم کی شناخت کا ایک مرتبہ بے صورت فطری در نہاد انسان ہا جائے گرفتے، کہ خدا کی شناخت کا ایک مرتبہ فطری طور پر یعنی انسان کے خمیر میں نہاد انسان ہے، انسان کے نہاد میں یعنی اس کی فطرت میں، اس کی خلقت میں، اس کی خمیر کے اندر رکھا گیا ہے. جب انسان، اگر میں نے آپ کو یاد ہے اصول عقائد، کہ اگر ایک انسان کو پیدا ہونے سے لے کر جوانی تک آپ کسی نہ تو اسے دین کی تعلیم نے، کسی بھی مذہب و ملت کی کچھ نہیں، بس ایک بیسمنٹ میں رکھ کے اسے جوان کریں، کچھ اس سے نہ بتائیں نہ کچھ، پھر بھی اس کے اندر سے اسے خدا کی معرفت کی ایک شناخت کی ایک روح آواز ہوتی ہے، اس کے اندر نہیں ہوتی ہے کہ میرا کوئی خالق ہے جی ہاں. تو یہ فطری طور پر، لیکن یہ جو فطری طور پر اس کے اندر خدا کی معرفت ہے، یہ ابتدائی ہے. کیا ہے یہ؟ اسے اور بڑھانے کے لیے آگے بڑھنا پڑے گا. یہی کہنا چاہ رہے ہیں، جیسا کہ ہم آئندہ بتائیں گے کہ خدا کی معرفت کا ایک مرتبہ فطری طور پر انسان کی نہاد میں، اس کی سرشت میں، اس کی خمیر میں رکھی گئی ہے. وبا ہستی آنہا عجین گشتیت، اور انسان کی ہستی سے عجین گوندا گیا، یعنی ان کی فطرت میں رکھی گئی یہ چیز. خدا کی معرفت کا ابتدائی مرحلہ ایک مرتبہ اس میں ہوتا ہے انسان میں. بائن حال اس کے باوجود ان شناخت فطری، جو فطری جو معلومات ہے، شناخت معرفت خدا کی، یہ اجمالی اور ابتدائی ہے. ساری ڈیٹیل میں تھوڑا ہی پتہ ہوتا ہے، باقی ڈیٹیل میں جاننے کے لیے تو اسے آگے بڑھنا پڑے گا. کہ جو اس کے ذہن میں اندر سوال ہیں کہ میرا خالق ہے تو کوئی تو ہے جو مجھے کنٹرول کر رہا ہے، کوئی طاقت، تو اس طاقت کے بارے میں ریسرچ کروں، اس کے لیے آگے بڑھنا پڑے گا. یہ اجمالی اور ابتدائی ہے. وزین رو اس وجہ سے نمی توانت بے تنہائی تعمین کنندہ کمال خدا شناسی باسل، کیونکہ یہ ابتدائی شناخت ہے، لہٰذا یہ کمال خدا شناسی کو مکمل تعمین نہیں کر سکتا، پورا نہیں کر سکتا، بلکہ صرف زمینہ فراہم کرتا ہے انسان کے لیے آگے بڑھنے کا. خدا کی معرفت کے میدان میں آگے بڑھنے کا زمینہ فراہم کرتی ہے شناخت. ابتدائی شناخت ہے یہ، نہ یہ کہ آپ یہ ساری کبھی آپ کہیں کہ انسان کی فطرت میں جب خدا شناسی ہے تو پھر آگے کی کیا ضرورت ہے. نا، یہ ابتدائی شناخت ہوتی ہے انسان کی، جو فطرت میں اس کی خمیر میں گوندی گئی ہے. یہ معرفت کا ایک مرتبہ یہ صرف ابتدائی ہے، یہ مکمل کمال خدا شناسی کو پورا نہیں کر سکتا، بلکہ معرفت انسان خدا کے بارے میں جو انسان کی معرفت ہے، اس کو رشد اور اس کو بڑھانے کے لیے مناسب فیلڈ آمادہ کرتی ہے، زمینہ فراہم کرتی ہے. عظیم روح اس وجہ سے انسانی کے عظیم معرفت فطری و اولی غفلت نمی ورزد، اس وجہ سے وہ انسان جو اس فطری اور ابتدائی معرفت سے غفلت نہیں کرتا، وہ خود بخود اپنے اندر نیاز اور ضرورت محسوس کرتا ہے کہ مجھے آگے بڑھنا چاہیے. لیکن جو اپنی فطری جو ابتدائی شناخت خدا ہے اسی سے غافل ہو جائے، جیسے دنیا کے بہت سے مذہب، اکثر مذہب اسلام کو چھوڑ کر باقی سارے مذہب اپنی جو خدا کو نہیں مانتے، خدا کی شناخت نہیں رکھتے. تو کیوں نہیں رکھتے؟ جب ان کی فطرت میں، سبھی انسانوں کی فطرت میں ہے، تو وہ کیوں نہیں رکھتے؟ کہا کہ انہوں نے اپنی جو ابتدائی معرفت تھی، شناخت تھی، اس سے غافل ہیں. وہ جو ان کی فطرت میں رکھی گئی اس سے غافل ہیں، ان کی تربیت غلط جگہ پہ کر دی گئی. آپ نے پڑھا ہے نا، کل مولد یولد فطرت اسلام، انسان کی فطرت پہ، اسلام کی فطرت پہ. تو پھر وہ اس کے والدین ہیں جو یہودانہ یا او یونصرانہ، اس کے ماں باپ ہیں جو تربیت میں اسے یا یہودی بنا دیتے ہیں، نصرانی بنا دیتے ہیں. ورنہ بچے کی فطرت ایک ہی ہوتی ہے. انسان اگر پیدا ہوا ہے تو ابتدائی خدا کی معرفت اس کے اندر ہوتی ہے. کسی بھی مذہب کو نہ پڑھائیں اسے، نہ سکھائیں، ایسے ہی اسے بچپن سے جوانی تک اگر آپ ایک بیسمنٹ میں، ایک ہال میں، ایک گھر میں قید کر کے رکھیں تو بڑا ہو کے خود بخود اسے احساس ہوگا کہ مجھے کوئی قدرت ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، تو مجھے کنٹرول کر رہی ہے، سب کچھ میرا کسی نے دیا ہوا ہے.
لہذا جو انسان اس فطری اور ابتدائی جو شناخت خدا رکھتا ہے، معرفت رکھتا ہے، اگر اس سے غافل نہیں ہے تو وہ خود بخود اپنے اندر یہ احتیاط اور اس ضرورت کو محسوس کرے گا کہ مجھے آگے کے قدم بڑھانے چاہیے اور اس کے بارے میں اور ریسرچ کرنی چاہیے. لہٰذا یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو اس سے غفلت نمی ورزد خود را نیاز مند آنمی دانت، خود کو اس بات کا نیاز مند اور ضرورت مند سمجھتا ہے کہ در این مسیر کی اس راستے میں گام ہے بلند دیگری بردارا، دوسرے بڑے قدم اٹھائے اور اسی نیاز کو، وہ ہمیں نیاز اور یہی ضرورت یکی از مهم ترین عوامل گرایش انسان بے تحصیل شناختی گسترده تر و عمیق تر است. ٹھیک ہے، یہی ضرورت اہم ترین عوامل اور اسباب میں سے ہے کہ انسان گرائش پیدا کرے، رجحان پیدا کرے، پھیلی ہوئی اور گہری شناخت کو حاصل کرنے کے لیے رغبت حاصل کرے، گرائش پیدا کرے، شوق پیدا کرے. یہی ضرورت انسان کو آگے بڑھنے کی، اس کی خود عمیق، گہری اور وسیع معلومات حاصل کرنے کے لیے گرائش پیدا کرتا ہے پھر انسان اسی نیاز کی وجہ سے. باین حال اس کے باوجود متکلمان اسلامی، تو ہمیں سمجھ میں آیا خدا شناسی کی کیا ضرورت ہے، اس کو ہم ایسے ثابت کر سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود علماء کلام نے، متکلمان اسلامی نے تاکید، زیادہ تاکید کے لیے ارادے سے، منظور یعنی ارادہ قصد بے منظور تاکید بیشتر، زیادہ تاکید کس چیز کے اوپر؟ بل لزوم حرکت در راہ خدا شناسی، کہ خدا شناسی کے راستے میں حرکت کرنا ہر ایک پہ لازم ہے. اس بات کی تاکید، اس بات خدا کی شناخت ہمیں سب کو کرنا لازم اور ضروری ہے. یہ اوپر کی باتوں سے ہم نے ثابت کیا کہ انسان کی فطرت میں یہ ہے، اس کی خمیر میں ہے یہ بات، لیکن یہ ابتدائی معلومات ہوتی ہے اور یہی ضرورت اس کو آگے، اگر وہ اپنی ابتدائی شناخت سے غافل نہ ہو تو یہی شناخت اس کو آگے کے قدم بڑھانے کے لیے ضرورت کا احساس دلاتی ہے. لیکن اس کے باوجود علماء کلام نے اور زیادہ تاکید کے لیے کیا خدا شناسی کے راستے میں سب کو آگے بڑھنا لازم ہے، دلائل را بر ضرورت تعامل و اندیشے ورزی در ان حوزے قائم کر دیں. انہوں نے کچھ دلیلیں اس بارے میں، غور و فکر کے بارے میں دلیلیں کہ ضروری ہے کہ ہم آگے بڑھیں، اس کے اوپر دلیلیں قائم کی ہیں. کہ نمونے کے طور پر ہم یہاں دو مثالیں، دو دلیلیں یہاں پیش کر رہے ہیں. دو دلیلیں کس بات کے اوپر؟ کہ خدا کی شناخت ہر ایک پر واجب ہے، خدا کو پہچاننا ہر ایک پہ واجب ہے. ٹھیک ہے، اس کے اوپر یہاں علماء کلام نے دلیلیں پیش کی. دو دلیل ہم یہاں ذکر کر رہے ہیں، اور اگر یہ دلیلیں نہ بھی ہوتی تو پھر بھی انسان کی فطرت سے ہم ثابت کر سکتے ہیں کہ انسان کو خدا کی شناخت، ہر ایک انسان کو اس میدان میں آگے قدم بڑھانا چاہیے. کیسے ثابت کریں گے؟ ابھی جیسے اوپر ثابت کیا کہ ہر انسان کی فطرت، اس کے خمیر میں یہ بات رکھ کے دی گئی ہے کہ وہ خدا کی ابتدائی شناخت رکھتا ہے، لیکن یہ شناخت ابتدائی ہوتی ہے، اور یہ ابتدائی شناخت سے اگر انسان غافل نہ ہو تو یہ خود اس کو یہ کہے گی کہ بھائی مجھے اور معلومات، گہری معلومات حاصل کرنی چاہیے اور معرفت حاصل کرنی چاہیے. یہ ہے، لیکن پھر بھی دو دلیلیں. پہلی دلیل دفع ضرر یا عقاب، دفع ضرر محتمل، دفع ضرر محتمل یا محتمل یا دفع عقاب محتمل. کیا دلیل ہے یہ؟ دلیل سے میں ایسے سمجھاؤں گا تو پہلے سمجھ میں آئے گا. میری طرف دیکھیے، میں ابھی آپ سے یہ کہوں، ایک آپ جا رہے ہیں راستے میں، میرے یاد ہے میں نے توضیح دی تھی، آپ راستے میں جا رہے ہیں، کوئی انسان آپ سے کہے کہ بھائی اس راستے پہ مت جاؤ، آگے شیر ہے نہیں، تو آپ جس یقین کے ساتھ اس وقت جا رہے تھے اس راستے پہ، جس اسپیڈ سے، جس یقین سے جا رہے تھے، اگر کسی نے آپ سے یہ بات کہہ دی تو آپ کے قدموں میں اثر پڑے گا نہیں پڑے گا؟ لیکن پھر بھی آپ نے مان لیا کہ اسے بھی آپ کو یقین نہیں ہے، پھر بھی آپ چلتے گئے آگے. پھر آگے ایک شخص ملا تھوڑی دور پہ جا کے کہ بھائی آگے مت جاؤ، آگے شیر ہے، کاٹ لے گا، مار دے گا، پھاڑ دے گا. پھر آپ کے قدموں میں ہو سکتا ہے پھر بھی آپ کو یقین نہ آئے، پھر آپ چلتے جائیں کہ ہو سکتا ہے جھوٹ بول رہا ہو. پھر آگے جا کے جائیں تو پھر ایک شخص ملے، پھر وہ آپ سے کہے کہ آگے شیر ہے، پھاڑ ڈالے گا، مت جاؤ، خطرہ ہے. اب آپ کے قدم لڑکھڑائیں گے، یعنی آپ میں گمان پیدا ہوگا، بھائی ڈاؤٹ ہوگا کہ یار کہیں یہ صحیح نہ کہہ رہے ہوں، کہیں. اب اگر آپ واپس آ جائیں، نہ جائیں، اور اتفاق سے وہ جھوٹ بول رہے ہوں، تو کوئی آپ کی برائی کرے گا اس مسئلے میں کہ آپ نے غلط کیا؟ کیوں؟
کیوں؟ کیونکہ ہم ہر عقل مند انسان کی عقل یہ کہتی ہے کہ اتنے لوگ ایک ساتھ جھوٹ نہیں بول سکتے. اتنے لوگ، عقل یہ کہتی ہے کہ اگر ٹھیک ہے وہاں پہ نہیں تھا شیر، لیکن عقل کا تقاضا یہ ہے کہ ہمیں احتیاط کرنی چاہیے، اور احتیاط کا تقاضا یہ کہ ہم نہ جائیں ادھر سے. تو آپ کا کوئی عقل مند آپ کی برائی نہیں کرے گا، لیکن آپ چلے جائیں اس راستے پر چلے جائیں، اور وہ شیر آپ پہ ہو وہاں پہ اور وہ حملہ کر دے، تو کیا کہا جائے گا آپ کو؟ عقل مند لوگ آپ کو کیا کہیں گے؟ بیوقوف. کہ بھائی جب 3 لوگوں نے، 4 لوگوں نے، 5 لوگوں نے تجھے وارننگ دے دی تھی، تو نے پھر وہی کام انجام دیا، پھر بھی وہیں سے گیا، تو یہ اس کا ذمہ دار کوئی اور نہیں، وہ خود ہے کہ وہ اس نقصان کا ذمہ دار کہ تجھے شیر نے پھاڑ کھایا، شیر نے حملہ کیا. کیونکہ عقل یہ کہتی ہے کہ اگر ایسا کچھ ہے، ٹھیک ہے آپ کو بالکل 100% یقین نہیں ہو سکتا ہے زیادہ لوگ بھی جھوٹ بول رہے ہوں، لیکن عقل کا تقاضا یہ ہے کہ ہم احتیاط سے کام لیں. اب مثال یہاں سے، اس مثال سے آپ ادھر آئیے. کتنے نبی آئے؟ 1,24,000 نبی آئے، ائمہ آئے، اور نبیوں کے بیچ میں اوصیاء بھی آتے رہے، وصی بھی آتے رہے. سب نے کیا کہا؟ خدا ایک ہے کہا، خدا خالق ہے کہا، جی انسان مرے گا، مرنے کے بعد قبر میں یہ ہوگا بتایا. سب نے ایک زبانی بتایا. مرنے کے بعد بروں کو سزا ملے گی، وارننگ دی. اب بتائیے جب اتنے لوگ ایک بات کہہ رہے ہیں تو عقل کا تقاضا کیا ہے؟ کہ یقین بھلے نہ ہو لیکن احتمال تو ہے کہ ان کی باتیں سچ ہوں. یقین بھلے نہ ہو لیکن احتمال تو ہے کہ ان کی باتیں سچ ہوں. تو عقل کا تقاضا کیا ہے یہاں پر؟ عقل کا تقاضا یہ ہے کہ ہم جو یہ باتیں کہہ رہے ہیں اس پہ ریسرچ کریں، شناخت حاصل کریں، اس میدان میں قدم بڑھائیں. اگر ہمیں ریسرچ کر کے ان کی باتیں یقین ہو جائے تو مان لیجئے، نہ مانگائیں تو بھئی کم سے کم ہم نے احتیاط کا دامن تو تھاما. تو یہی ہے دفع ضرر محتمل، احتمالی عقاب سے بچنے کے لیے خدا کی شناخت واجب ہے. اب اتنے انبیاء، اتنے لوگ آتے گئے جاتے گئے اور کیا کہتے گئے؟ خدا کو پہچانو، اس کی معرفت حاصل کرو، خدا ہے، خالق ہے، ایک ہے، وہ نیکی کا جزا دے گا، برائی کی سزا دے گا. یہاں نہ صحیح قیامت آئے گی، وہاں یہ ہوگا، وہاں یہ ہوگا، وہاں یہ ہوگا. تو ایک عقل مند بھلے ہی دین کو کوئی ماننے والا نہ ہو لیکن عقل تو سبھی کے پاس ہے نا. تو عقل اس ٹائم یہاں پر کیا حکم کرتی ہے؟ عقل یہی تو حکم لگاتی ہے کہ بھائی ہمیں احتیاط کا دامن تھامنا چاہیے. اور احتیاط کیا کہتی ہے؟ کہ اگر یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ خدا کی شناخت حاصل کرو تو ہم اس میں قدم بڑھائیں، شناخت حاصل کریں، ریسرچ کریں، تحقیق کریں. مل گیا تو ٹھیک، ان کی بات مان لیجئے، نہیں ملا تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں ہے. تو اس سے بچنے کے لیے ہمیں شناخت واجب ہے ہر ایک انسان پہ یا نہیں؟ کوئی غیر مسلم ہی صحیح، وہ آپ سے یہ کہے کہ میں کیوں شناخت حاصل کروں، کیوں میں معرفت حاصل کروں، کیوں میں خدا کو پہچانوں، تو آپ اس سے قرآن سے کہیں گے یا آیتوں سے کہیں گے یا روایتوں سے کہیں گے، وہ کہہ دے گا میں مسلمان ہی نہیں ہوں، تو قرآن اور روایتیں کیسے مان لوں میں تمہاری؟ تو آپ اس سے کیا کہیں گے؟ عقل تو رکھتے ہو، عقل تو رکھتے ہو. جو کہے گا بالکل عقل کا تو دشمن نہیں ہو سکتا کوئی انسان، باولا یا بیوقوف یا پاگل اگر ہی ہو سکتا ہے لیکن عقل کا دشمن نہیں ہو سکتا. تو آپ اس سے کیا کہیں گے کہ بھائی خدا کی شناخت اس لیے حاصل کرو کہ بتاؤ عقل مند ہو کہ ہاں دنیا میں 1,24,000 ہمارے نبی آئے ہیں، سب نے کیا کہا؟ خدا ایک ہے، اس کو مانو، اس کی شناخت حاصل کرو، قیامت آئے گی، جنت ہے، جہنم ہے. بولے ہاں. کہا ہے کہاں؟ تو بتاؤ جب اتنے لوگوں نے کہا ہے، یقین بھلے نہ ہو آپ کو ان کی باتوں پہ، احتمال تو ہے کہ کہیں صحیح نہ کہہ رہے ہوں، کہیں صحیح نہ کہہ رہے ہوں. تو اب یہاں پہ بتاؤ عقل کیا کہتی ہے کہ اگر انہوں نے صحیح کہہ رہے ہوں اور میں نے نیکی پہ نہیں آیا تو بعد میں سزا ملے گی، تو اس کا ذمہ دار کون؟ میں. جی میں، کہ میں نے عقل کا دامن چھوڑ دیا تھا. عقل کا تقاضا تو یہ تھا کہ میں بھلے ہی مجھے ان سب کی باتوں پہ یقین نہ تھا کہ یہ صحیح کہہ رہے ہیں لیکن احتمال تو ہوتا ہے. جب 2-3 آدمی ایک بات کو غلط نہیں کہتے تو یہ تو 1,24,000 نبی، 12 امام اور کتنے اوصیاء، کتنے علماء، کتنے لوگ ایک ہی بات کو دہرا رہے ہیں. تو یقین بھلے نہ آئے ان کی باتوں پر، آپ مت کیجئے ان کی باتوں پہ یقین، لیکن احتمال تو ہے. احتمال ہے یعنی شاید، کیا پتہ یہ صحیح بول رہے ہوں. اگر یہ صحیح بول رہے ہوں تو پھر آپ یہ بتاؤ، میں نے مان لیا کہ سب صحیح نہیں کہہ رہے، آپ غیر مسلم ہیں اور میں آپ سے کہہ رہا ہوں، میں نے مان لیا کہ اتنے لوگ صحیح 100 ہو سکتا ہے غلط ہوں،
لیکن ہو سکتا ہے سچ ہو، یہ بھی تو ہے بھئی، ہو سکتا ہے غلط ہو، اگر ہو سکتا ہے غلط ہے تو ہو سکتا ہے سچ بھی ہو، یہ بھی تو ہو سکتا ہے، نہیں احتمال ہے ان کی باتوں کی سچائی کا یا نہیں؟ تو پھر عقل کا تقاضا کیا ہے؟ عقل کا تقاضا یہ ہے کہ جو وہ باتیں کہہ رہے ہیں اس کے بارے میں ہم ریسرچ کریں، تحقیق کریں، تلاش کریں، خدا مل جائے، یعنی جیسا انہوں نے بتایا ویسی باتیں صحیح ہو جائیں تو مان لیجئے آپ رائے حق پہ، آپ قیامت میں سرخرو ہو کے جائیں گے کہ ہاں جی میں نے اپنی عقل سے استعمال کر کے تلاش کر کے میں حقیقت تک پہنچ گیا تھا، تو آپ کو جزا مل جائے گی۔ لیکن اگر آپ نے نہیں مانی ان کی بات، انسنی کرتے گئے، آپ نے احتمال تک نہیں دیا ہو سکتا ہے وہ صحیح کہہ رہے ہیں، اور وہ واقعا صحیح نکلے، جیسا کہ ہے بھی صحیح نکلے گی، تو قیامت میں وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ پروردگار تو نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ وہ کہے گا تجھے عقل تو دی تھی، اتنے لوگ اگر ایک بات کہہ رہے تھے تو سوچ تو کہ کیا پتہ ہے صحیح کہہ رہے ہوں، تو تجھے تلاش کرنی چاہیے تھی۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہ ہے اس دلیل کہ اس لیے واجب ہے ہر انسان کے اوپر کہ وہ معرفت حاصل کرے، خدا کے بارے میں تلاش کوشش جاری رکھے۔ کیوں؟ تاکہ وہ جو احتمالی ضرر ہے، نقصان ہے یا سزا ہے، عذاب ہے، اس سے بچ سکے۔ یہ میں نے آپ کو پوری توضیح دے دی۔ اب دیکھیے چقیدہ ان دلیلانا، چقیدہ یعنی خلاصہ، اس دلیل کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر انسانی کے، ہر وہ انسان کے جو ظہور پیغمبر الہی، جو الہی پیغمبر اور انبیاء کے ظاہر ہونے، وہ دعوت عنان اور ان کی دعوت یعنی بلانا، انبیاء کا بلانا خدا پرستی کی طرف، اور وہ انجام برخی تکالیف، بعض ذمہ داریوں کو انجام دینے کو انہوں نے کہا ہے، خدا پرستی کی انہوں نے دعوت دی ہے، بلایا ہے، اور ان کا وہ ادعائے آنان، اور ان کا دعویٰ، ادعا یعنی دعویٰ کس بات کا؟ مبنی بر وجود جہان باز پسین، باز پسین یعنی اس دنیا کے بعد بھی ایک جہان ہے، انبیاء نے کہا ہے نہیں قیامت ہے، اس کے بارے میں جو ان کی دعوت ہے اندک اطلاعی داشتے باشد، اگر اس چیز کے بارے میں کوئی انسان تھوڑی اطلاع رکھتا ہو، اگر بے گفتہ آنان ایمان نہ یاورد، اگر وہ ان کی باتوں پر ایمان نہ لائے، ان کی باتوں پر ایمان نہ لائے انبیاء کی، وہ یہ کہہ دے کہ بھائی ہو سکتا ہے کہ یہ غلط کہہ رہے ہوں، لیکن لاقل اتنا تو ہوگا، ہو سکتا ہے صحیح کہہ رہے ہوں، جی اتنا تو ہو سکتا ہے، لاقل احتمال درستیان رخات دات، لاقل کم سے کم ان کی اس بات کے اوپر ان کی سچا ہونے پر احتمال تو دے گا، یقین بھلے نہ کرے لیکن احتمال تو دے گا کہ ہاں ہو سکتا ہے یہ لوگ صحیح کہہ رہے ہوں۔ در این صورت، ایسی صورت میں ان احتمال در ذہن او شکل میں گیرد، ایسی وقت صورت میں یہ احتمال اس کے ذہن میں ایجاد ہوگا کہ پیغمبران در دعوت خود صادق باشند، کہ ہو سکتا ہے پیغمبر اپنی دعوت میں اپنے جو بلا رہے ہیں یہ اس بات میں سچے ہوں، اگر یہ احتمال ہے تو در نتیجے میں ان احتمال وجود دار، یہ احتمال موجود ہے کہ چنین شخصی، کہ ایسا شخص جس کو یہ احتمال ہے کیا پتہ یہ صحیح کہہ رہے ہوں یہ نبی یہ لوگ، تو بے دلیل عمل نہ کردنے بے تکالیفی کے پیغمبران آوردیان، جی بے دلیل عمل نہ کردنے بے تکالیف پیغمبران آورد، وہ تکلیفیں وہ ذمہ داریاں جو پیغمبر لائے ہیں ان کے اوپر عمل نہ کرنے کی دلیل، نہ کرنے کی وجہ سے یہ شخص ان انبیاء کی جو تکلیفیں ذمہ داریاں لے کر آئے ہیں ان پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے دوچار عقاب و کیفر گردد، اگر ایسا شخص ان کی باتوں پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے عذاب اور سزا کا مستحق ہو جائے تو ازن ناہیے، اس وجہ سے برعو خسارت و ضرری بزرگی وارد بشواہد، کہ اس کے اوپر ایک بہت گھاٹا آ جائے گا اس کے اوپر اگر اس نے ان کی باتیں نہیں مانی، جی اسوء دیگر، اور دوسری طرف سے عقل و خرد حکم میکنہ، ہماری عقل ہماری خرد اس بات کا حکم لگاتی ہے کہ انسان حتی الموت جہاں تک ممکن ہو سکے اس ضرر اس نقصان سے بچنے کا کوئی اجتناب کا کوئی انتظام کرے، یہاں تک کہ اگر صرفاً احتمال وجود، اگرچہ وہاں اس کا صرف احتمال ہی کیوں نہ ہو، تو عقل کیا کہتی ہے کہ ہم اس احتمال کو بھی ختم کر دیں، ہم اس احتمال کو بھی، وہ جو ضرر ممکن احتمال ہے شاید ہمیں سزا ملے ہمیں کرنے کی، تو اس احتمالی ضرر سے بچنے کے لیے انسان کیا کرے کہ ہو سکتا ہے یہ جتنے بھی لوگ آ کے کہہ رہے ہیں خدا ایک ہے، قیامت ہے، یہ ہے وہ ہے، تو ان کی باتیں ہو سکتا سچ ہوں، تو ایسا اگر احتمال ہے تو عقل کیا کہتی ہے کہ ہم احتیاط کا دامن تھامیں، احتیاط کیا کہتی ہے کہ ہم ان کی باتوں پر ریسرچ کریں، معرفت حاصل کریں، شناخت حاصل کریں خدا کی، اگر شناخت ہو جائے مل جائے تو ان کی باتیں سچی آپ مان ہی لیں گے، خود بخود آپ مسلمان ہو جائیں گے، اور اگر نہیں ملی تو آپ کو کوئی برا نہیں کہے گا، کوئی عقل مند آپ کو
برا نہیں کہے گا کہ تو نے ان کی بات مانی کیوں؟ کیونکہ عقل کہتی ہے کہ اتنے لوگ اگر کچھ کہہ رہے تھے تو احتمال کیا پتا وہ سچ کہہ رہے ہو، اس لیے میں نے ریسرچ کی. سمجھ میں آئی بات؟ یہ دلیل. بنابراین اس وجہ سے دربارہ ہر انسان کے بارے میں یہ احتمال موجود ہے کہ بے دلیل عدم پیروی از دین کی پیروی نہ کرنے کی وجہ سے اگر وہ عذاب اور سزا پا جائے. اور کیونکہ عقل جو لغوری زیانوں کے، اور عقل ہماری کیا کہتی ہے کہ ہم نقصان سے بچیں. عقل کہتی ہے نہیں، چاہے وہ نقصان احتمالی ہی کیوں نہ ہو، یقینی بھلے ہی نہ ہو، ممکن تو ہے، احتمالی ہی کیوں نقصان نہ ہو، اس سے بچنا کے لیے ہماری ولو محتمل باشد، چاہے وہ زیان، نقصان اور عذاب احتمالی ہی کیوں نہ ہو، یقینی نہ ہو، لیکن احتمال تو ہے. تو عقل کیا کہتی ہے؟ لازم شمارات. عقل ہماری یہ لازم شمار کرتی ہے، اور وہ حکم یہ حکم کرتی ہے عقل، ہر انسان کی عقل، کہ انسان خدا کے وجود کے بارے میں، اس کے صفات کے بارے میں تحقیق اور تأمل کرے، تاکہ اگر واقعا کوئی خدا موجود ہو اور پیغمبروں کی دعوت راست باشا سچی ہو تو پھر وہ ان کی پیروی کر کے اپنے آپ کو اس الہی عذاب سے بچا سکے. باقی دوسری دلیل کل پڑھیں گے انشاءاللہ. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اللہم صلی علی محمد. تو کیا ہوا؟ خدا کی معرفت اور شناخت حاصل کرنا کیوں واجب ہے؟ اس کے اوپر دو دلیلیں پیش کی. پہلی دلیل احتمالی ضرر اور عذاب سے بچنے کے لیے. احتمالی کیا ہے وہ؟ کہا کہ کوئی انسان غیر مسلم ہے، مثلا آپ اس سے کہیں کہ خدا کی شناخت حاصل کرو، وہ کہے میں کیوں کروں؟ تو بھلے ہی وہ آپ کے قرآن اور روایتوں کو نہیں مانے گا، عقل تو ہے اس کے پاس. تو آپ اس سے کیا کہیں گے؟ اچھا یہ بتا عقل کیا کہتی ہے؟ عقل یہی کہتی ہے نا کہ اگر ایک انسان سڑک پہ جاتے ہوئے کہے یہاں پہ شیر ہے آگے مت جانا، تھوڑی دور جا کے دوسرا انسان ملے آگے مت جانا شیر ہے حملہ کر دے گا، 2-3 بار لوگ ایسے ہی ملتے گئے، تو عقل کیا کہتی ہے کہ ہو سکتا ہے ان کی بات یقین بھلے نہ آ رہا ہو آپ کو ان کی باتوں پر، لیکن احتمال تو ہے، کیا پتہ یہ سچ کہہ رہے ہوں. پھر اگر آپ نے آگے قدم بڑھایا شیر نے حملہ کیا تو ذمہ دار کون؟ کیونکہ آپ نے عقل کا دامن چھوڑا، احتیاط کا دامن چھوڑا. تو عقل کیا کہتی ہے؟ عقل یہ کہتی ہے کہ پھر میں ریسرچ کروں، تحقیق کروں کہ یہ لوگ صحیح کہہ رہے ہیں یا غلط، تب میں آگے قدم بڑھاؤں. یہی ہے. اسی طریقے سے اگر اتنے 1,24,000 انبیاء، اتنے ائمہ لوگ، اوصیاء، وصی لوگ آتے گئے اور ایک ہی بات کہتے رہے خدا ایک ہے، اس کائنات کا خالق ہے، یہ کائنات ایک دن ختم ہوگی، سزا ملے گی، جزا ملے گی، جنت ہے، جہنم ہے، تو عقل کیا کہتی ہے؟ عقل یہ کہتی ہے کیا پتہ ان کی باتیں سچ ہوں، کیا پتہ ان کی، یقین بھلے مت کیجیے آپ غیر مسلم ہیں، لیکن یقین تو بھلے نہ کریں، لیکن احتمال تو ہے، کیا پتہ یہ سچ کہہ رہے ہوں. اگر آپ کو یہ لگ رہا ہے کیا پتہ یہ جھوٹ کہہ رہے ہوں، تو یہ بھی تو ہے کیا پتہ سچ کہہ رہے ہوں. تو عقل کیا کہتی ہے؟ تو ایسی صورت میں ہم خدا کی شناخت میں آگے قدم بڑھائیں، تحقیق کریں، ریسرچ کریں، مل گیا ان کی باتیں سچی ہوئی تو ان کی اتباع کر کے آپ عذاب سے بچ جائیے، اور اگر ان کی باتیں غلط ہوئی تو آپ اپنے کریں وہ. ٹھیک ہے، یہ دلیل ہے. تو لہذا یہ دلیل سے ثابت ہوتا ہے کہ خدا کی شناخت اور معرفت ہر انسان کے اوپر واجب ہے. دوسری دلیل ہم کل پڑھیں گے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اللہم صلی علی